بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مراتب جرح و تعدیل کی احکام، تفصیلی اصطلاحات اور مختار علمی تقسیم. علم حدیث میں راویوں کے احوال کو جانچنے کے لیے ائمہ نقد نے مخصوص الفاظ وضع کیے جن کے ذریعے راوی کا مرتبہ اور اس کی روایت کی قبولیت اور عدم یا عدم قبولیت کا فیصلہ کرتا ہے. تو ذیل میں ائمہ اعظام امام ابن ابی حاتم رازی، امام ذہبی عراقی اور ابن حجر اسقلانی کے مناہج کی روشنی میں جرح و تعدیل کے منتخب اور آخری علمی تقسیم کو منظم کتابی شکل میں پیش کیا گیا. تو یہ جن ائمہ نے مراتب جرح و تعدیل پر گفتگو کی ہے ان کو مراتب تعدیل نمبر 1 یعنی قبولیت کے درجات اور ان کے احکام. مختار تقسیم کے مطابق تعدیل کے کل 6 درجات جن میں سے پہلے 4 درجات سے احتجاج کیا جاتا ہے، جبکہ آخری 2 جو درجات ہیں ان کی روایات میں تفتیش اور غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے. اب مراتب بیان کرتے ہیں. تو پہلا مرتبہ جو ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، تمام صحابہ کرام کے اسماء گرامی قطعی قبول ہیں. ان کی تعدیل قرآن و سنت سے ثابت ہے، مادی توثیق سے بالا تر ہے، یعنی کسی محدث کی توثیق کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ان کی تعریف و ثنا اللہ رب العالمین کے قرآن نے اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کی ہے. تو یہ پہلا مرتبہ ہے تعدیل کا. دوسرا مرتبہ ہے مبالغہ اور اس میں تفضیل. مبالغے کے ذریعے کسی راوی کی ثقاہت کو بیان کیا جائے یا اس میں تفضیل کمپیریٹیو ڈگری کے ساتھ، جیسے اوثق الناس لوگوں میں سب سے بڑھ کر ثقہ، اثبت الناس الیہ المنتہا فی التثبت لا احد اثبت منہ فلان لا یسأل عنہ. یہ جو اس طرح کے الفاظ ہیں یہ مبالغے پر اور اس میں تفضیل پر مبنی ہیں، تو یہ دوسرے درجے کے ہیں. تو یہ ان کا جو روایت ہے وہ حجت قطعی ہے. قبولیت اور ضبط کا یہ اعلیٰ ترین درجہ ہے. تیسرا نمبر ہے تکرار توثیق، الفاظ توثیق کا تکرار، جیسے ثبتن حجت، ثقتن ثبتن، ثقتن متقن، ثقتن ثقتن ثقتن، اس طرح کے تکرار. تو یہ بھی حجت ہے، راوی مکمل طور پر معتمد اور ضابط مانا جاتا ہے. چوتھا مرتبہ جو ہے وہ ہے مفرد صیغہ توثیق، یعنی ثقہ محض ثقاہت کا کوئی اکیلے صیغہ ذکر کرنا، جیسے ثقتن فلان ثقتن فلان ثبتن متقن حجتن امام عدل ضابط. تو یہ بھی حجت ہے. ائمہ کے نزدیک لفظ حجت صیغہ ثقہ سے زیادہ کبھی ہے، جس کو حجت کہا جائے وہ ثقہ سے زیادہ کبھی ہے. اس کے بعد نمبر 5 پر ہے ادنا توثیق، یعنی کم تر توثیق جو ہے وہ ہے عدم باس، کوئی حرج نہیں. لیس بہ باس لا باس بہ صدوق مامون محلہ صدق خیار الخلق. تو یہ کمزور ترین جو ہے وہ توثیق ہے. تو یہ اصلاً حجت نہیں ہے، یعنی ڈائریکٹ ان سے حجت اور دلیل نہیں بنائی جائے گی، روایت لکھی جائے گی اور راوی کے ضبط کا امتحان لیا جائے گا.
اس کی روایتوں کو جانچا جائے۔ اور چھٹا جو ہے مرتبہ وہ ہے جرح کے قریب ہے، یعنی اس میں بنسبت توثیق کے جرح کا پہلو پایا جاتا ہے، اور یہ ادنا ترین ہے، سب سے کمزور توثیق یہ ہے، اور یہ ہے کہا جائے شیخ فلاں شیخ ہے، یا صالح الحدیث ہے، یا مقارب الحدیث ہے، صدوق ہے انشاءاللہ، مقبول ہے، صدوق لہو اوہام، صدوق یہم، اس طرح کے جو الفاظ آئیں گے تو یہ کمزور ترین بلکہ جرح کے قریب قریب یہ بات ہے، تو یہ حجت نہیں ہے۔ حدیث صرف اعتبار کے لیے لکھی جائے گی، یعنی شواہد اور مطابعات میں کام ہے۔ اہم علمی نقطہ امام سخاوی اور ابن صلاح کے مطابق ائمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ لفظ صدوق کہنے سے راوی کی حدیث خود بخود حسن لذات ہی نہیں بنتی، بلکہ اس کے ضبط کی تفتیش اور نظر لازمی ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ ہر صدوق راوی کی روایت حسن لذات ہی بن جائے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ضبط کی مزید تحقیق کرنی پڑے۔ یہ مراتب توثیق ہوئے۔ اب ہے مراتب جرح، کمزوری اور اس کے رد کے درجات اور ان کے احکام۔ جرح کے بھی 6 مراتب ہیں متعین کیے گئے ہیں، جن میں سے پہلے 2 درجات کی جو حدیث ہے تو یہ کمزوری سے یعنی کم سے اعلیٰ کی طرف جا رہے ہیں، تو توثیق میں ہم اعلیٰ سے ادنا کی طرف آئے، لیکن جرح میں ادنا سے اعلیٰ کی طرف جائیں گے۔ تو پہلے 2 درجات کی جو حدیثیں ان کا کچھ اعتبار ہے، جبکہ آخری 4 درجات کی حدیثیں جو ہوں گی وہ ساقط اور مردود ہوں گی۔ ان میں سے سب سے کمزور جو جرح ہے وہ ہے یعنی اسہل جرح، ہلکی جرح، وہ ہے فیہ مقال۔ ترابی کے بارے میں کہا جائے کہ اس کے بارے میں جو ہے وہ کلام کیا گیا ہے۔ ادنا مقال لیس بذالک لیس بالکبیر لیس بحجت لین الحدیث سیء الحفظ، تو یہ اس طرح کے جو الفاظ ہیں یہ ادنا جرح ہے۔ تو ان لوگوں کی روایت کا حکم یہ ہوگا کہ اعتبار کے لیے یعنی شواہد و مطابعات کے لیے لکھا جائے گا، یعنی ایسی روایتوں کو تلاش کی جائیں گی جو مطابعت اور تقویت کا باعث بن سکی، بجز ائمہ کے خاص منہج، یعنی کسی امام کا خاص کوئی منہج ہو وہ ان سے روایت لے، ورنہ ان کی روایات کو صرف اعتبار اور شواہد کے لیے۔ دوسری ہے جی جرح شدید، یعنی پہلے سے تھوڑی سخت جرح ہوگی، تو یہ ہے لا یحتج بہ، ضعفوہ ضعیف قرار دیا اسے، مضطرب الحدیث ما لہ ینکر حدیثہ منکر، تو یہ دونوں درجے جو ہیں ان کا یہی حکم ہے، ایک ہی۔ اس کے بعد تیسرا، چوتھا اور پانچواں چھٹا ان سب کا حکم بیان کرتے ہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ سخت تر جرح ہے، یرد حدیثہ ضعیف جدا لیس بثقۃ واہن بمرۃ طرحوہ متروک راوی مطروح الحدیث لیس بشیء، تو یہ شدید جرح ہے تو راوی ساقط الاعتبار ہے۔ چوتھا ہے اتہام کذب، جھوٹ کی تہمت ہو، متہم بالکذب، یہ اس کے بارے میں کہا جائے گا یسرق الحدیث ساقط متروک ذاہب الحدیث مجمع علی ترکہ وہو علی ید عدل، تو یہ اس طرح کے جو الفاظ آئیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ یہ راوی جو ہے اس پر اتہام ہے جھوٹ کا، لہذا اس کی روایت بھی ساقط ہے۔ پانچویں نمبر پر آئے گی صریح کذب، جھوٹا ہونا، اس کے بارے میں کہا جائے جیسے کذاب دجال وضاع یدع یکذب وضع حدیثا، تو اس طرح کی روایتیں، تو یہ بھی پانچویں۔ اور چھٹا سب سے آخری اور سب سے شدید جو جرح ہے وہ ہے مبالغہ فی الکذب، اکذب الناس الیہ المنتہی فی الکذب هو رکن الکذب منبعہ معدن الکذب منبع الکذب، اس طرح کے جب الفاظ آئیں گے تو یہ کذب میں اس کے کذاب ہونے میں مبالغہ ہے۔ تو ان چاروں قسموں کی روایتیں جو ہے ساقط الاعتبار ہیں، یعنی نہ اصلا لکھی جائیں گی، نہ شواہد کے طور پر لکھی جائیں گی، مطابعات کے طور پر بالکل مردود ہے۔ حافظ سخاوی یعنی امام سخاوی کے مطابق ان چاروں
مراتب کی روایات کی نہ حدیث حجت ہے اور نہ اس سے استشہاد کیا جا سکتا ہے. استشہاد سے مراد شواہد وغیرہ، اور نہ ہی اعتبار کے قابل، یعنی ان کی روایتوں کو ترک کر دیا جائے. تیسری اصطلاح ہے جی اصطلاحات کی اہم تشریح اور ائمہ کا خاص اصطلاحی منہج. بعض ائمہ جرح و تعدیل کے یہاں کچھ خاص الفاظ کا خاص استعمال ہے جو عام اصطلاح سے مختلف ہے. ان کا فہم ایک محقق کے لیے ضروری ہے، جیسے لا بأس بھی، لیس بیش باس. تو عام ائمہ کے نزدیک یہ پانچویں درجے کی ادنا توثیق ہے، مگر امام ابن معین اور حافظ دحیم فرماتے ہیں اذا قلت لیس به باس فثقۃ، کہ جب میں کسی کے بارے میں کہوں کہ لیس به باس تو وہ ثقہ ہوتا ہے، یعنی اس کا مرتبہ ثقہ کے برابر ہوتا ہے. مقارب الحدیث یا مقارب الحدیث دونوں طرح سے پڑھا گیا. یہ تعدیل کی اصطلاح ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس راوی کی حدیث شاذ یا منکر نہیں ہوتی بلکہ محفوظ ہوتی ہے. منکر الحدیث امام بخاری کا یہ خاص منہج ہے. جیسے امام احمد بسا اوقات صرف راوی کے تفرد یعنی اکیلے روایت کرنے پر بھی اسے منکر الحدیث بول دیتے تھے، جس سے راوی کا ذوف لازم نہیں آتا. لیکن امام بخاری کا یہ پختہ اصطلاحی قاعدہ ہے کل من قلت فیہ منکر الحدیث فلا تحل روایت عنہ، کہ ہر وہ شخص جس کے بارے میں کہوں کہ یہ منکر الحدیث ہے تو اس سے روایت نہیں دی جائے گی، یعنی وہ بالکل متروک راوی ہوتا ہے. سارقۃ الحدیث یا سارق الحدیث یعنی حدیث پاک چوری کا، اس سے مراد یہ کوئی راوی کسی دوسرے محدث کی منفرد حدیث سن کر یہ دعویٰ کر دے کہ اس نے بھی اسی شیخ سے براہ راست یہ حدیث سنی ہے، یا اس حدیث کے سند میں راوی کا نام داخل کر دے یعنی سرقہ کرے، تو اسے سارق الحدیث کہتے ہیں. وہو علی یدی عدل، تو علامہ عراقی سے لفظ توثیق سمجھتے تھے کہ وہ شخص عادلوں کے ہاتھ میں ہے، مگر حافظ ابن حجر نے اس کی گہری تحقیق کر کے واضح کیا کہ یہ دراصل شدید ترین جرح ہے، یہ ہلاک کا کنایہ ہے. یہ عربی مثل ضرب المثل سے ہے کہ وضع علی ید عادل، اسے جو ہے وہ عادلوں کے ہاتھ میں رکھا گیا، سے ماخوذ ہے. جہاں عدل بادشاہ طبا کا جلاد تھا، یعنی عدل جو تھا بادشاہ طبا کا جلاد تھا، اور جس کا معاملہ اس کے ہاتھ میں ہوتا وہ ہلاک ہو جاتا. یعنی یہ عربوں میں یہ محاورہ بولا گیا کہ فلاں عدل کے ہاتھ میں، تو عدل جو تھا یہ بادشاہ طبا حمیری جو تھا اس کا جلاد تھا، تو جو جلاد کا آدمی جاتا وہ ہلاک ہو جاتا. تو یہ جو علماء کہتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ یہ ہلاکت یعنی ہلاکت کا شکار ہو چکا ہے، یعنی اس کی روایت کو نہیں لیا جائے گا، یہ شدید ترین جرح ہے. تو یہ اہم جو ہے وہ مراتب ان کے. جرح و تعدیل کے قواعد پر اہم ترین تصنیفات. اس فن کے اصول اور قواعد پر راویوں کے احوال پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں دو کلیدی کتابیں ہیں. ایک ہے مقدمہ کتاب الجرح والتعدیل سید النقاد امام ابن ابی حاتم رازی المتوفی 327. یہ اس فن کے اولین اور بنیادی ترین دستاویز ہے. الرفع والتکمیل دوسری ہے جی فی جرح و تعدیل، یہ امام ابو الحسن محمد عبدالحی لکھنوی ہندی 1304 ہجری وفات ہے. یہ قواعد جرح و تعدیل پر ایک نفیس جامع اور بے حد جدید کتاب جو آپ کے نصاب میں بھی شامل ہے. تو یہ آج کی یہ پریزنٹیشن تھی. اب آتے ہیں ہم کتاب کی طرف. اور آج کا سبق ہے شروع کرتے ہیں. الفاظ الجرح والتعدیل ومراتبها، جرح و تعدیل کے الفاظ اور ان کے مرتبے.
اس کو جو ہے وہ علامہ یہاں سے بیان کریں گے۔ اس طرح علماء هذا الفن على استعمال الفاظ يعبرون بها عن وصف حال الراوی، اس فن کے علماء نے ایسے الفاظ کا استعمال کیا جس کے ساتھ وہ راوی کے احوال کو جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، من حیث القبول اب الرد، یعنی قبول اور رد کے اعتبار سے جو ہے وہ ایسے الفاظ انہوں نے وضع کیے جس کے ساتھ راوی کے اوصاف کو جو ہے وہ انہوں نے بیان کیا۔ وَيَدُلُّونَ بِهَا عَلَى الْمَرْتَبَةِ الَّتِي يَنبَغِي أَن يُوضَعَ فِيهَا مِن مَرَاتِبِ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ، تو ان الفاظ کے اور یہ دلالت کرتے ہیں اس کے مرتبے پر جس کے جر و تعدیل میں سے جس مرتبے پر اسے رکھا گیا ہے تو وہ اس راوی کے مرتبے پر رکھا۔ ولا شک ان معرفت هذه الالفاظ فی غایت الاہمیت لطالب الحدیث، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ان الفاظ کی معرفت طالب حدیث کے لیے انتہا درجے کی ضروری ہے، والباحث بھی ہے، اور جو علم حدیث میں بحث کرنے والا ہے، طالب علم اور جو اس میں جو اس کا محقق ہے اس میں بحث کرنا۔ لأن الاداءۃ التعبیریۃ التي تعرف صفت الراوی، اس لیے کہ تعرفنا صفت الراوی، کیونکہ یہی وہ اصطلاحی زبان ہے جس کے ذریعے راوی کی علمی حیثیت جو ہے وہ معلوم ہے۔ وقد کتب العلماء کثیرا من هذا المراتب، علماء نے جو ہے وہ کثیر علماء نے ان مراتب کو لکھا، واجتہدوا فی تقسیمها، اور انہوں نے اس کی تقسیم میں کوشش کی، وبیان منازلها، اور ان کے منازل کو جو ہے وہ لکھا۔ وکان اول ما وصلنا من ذلك تصنیف سید النقاد الامام ابن الامام عبد الرحمن ابن ابی حاتم الرازی، اور پہلی جو کتاب اس فن میں جو تھی وہ سید النقاد، ناقدین کے سردار، امام ابن امام عبد الرحمن بن ابی حاتم، یعنی ابو حاتم رازی کے بیٹے عبد الرحمن بن ابی حاتم رازی کی کتاب ہے جو 327 ہجری سن وفات ہے، فی کتاب العظیم الجرح والتعدیل، تو یہ پہلی کتاب ہم تک پہنچی۔ فقط صنف مراتب التعدیل 4 مراتب، مراتب التجریح 4، تو انہوں نے مراتب تعدیل کو بھی 4 مرتبوں میں کیا اور مراتب جرح کو۔ مراتب التعدیل عند رازی، امام ابن حاتم رازی کے نزدیک مراتب تعدیل تو کہہ رہے ہیں کہ وجدت الفاظ فی الجرح والتعدیل علی مراتب شتى، کہ ان کے ہاں جو مراتب تعدیل ہیں وہ چند مرتبوں پر ہیں۔ فإذا قیل للواحد، پر جب وہ کسی ایک کے لیے کہیں، ایک راوی کے لیے کہ انہ ثقۃ او متقن او ثبت فہو ممن یحتج بحدیثہ،